السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہ آنے والی رات جمعہ کی مبارک رات، آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن، اور مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مدرسے میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، کہنا اور سننا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، تو ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی
कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी कभी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरमा माएँ और बहनें, इस वक्त मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, एक मुख्तसर हदीस आपके सामने पेश करनी है। अल्लाह से दिल से दुआ करो, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब की ये तमन्ना है, हम सब की ये चाहत हैं और हम सब के दिल की ये ख्वाहिश है कि हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बने। हर एक की ये ख्वाहिश है कि मेरा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बने। और माँ बहनें, अल्लाह से ऐसी इज़्ज़त मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी ज़िल्लत न हो। अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत न हो। अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली न हो। लेकिन आज मैं आपको एक ज़बरदस्त ख़जाना देने जा रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से नहीं देता, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से अपनी उम्मत को ये ख़जाना दिया है। उस ख़जाने को हमने अपना लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी की हर उलझनों को ख़त्म फरमा देगा और हर आने वाला दिन अल्लाह पाक जाने वाले दिनों से बेहतर बनाएगा इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो माँ बहनें, ये मुबारक महीना है रबीउल अव्वल का महीना। अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक को मदीना जाना नसीब फरमाए, अदब के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ जाना नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार है और ऐसी बीमारी हदीस शरीफ में लिखा है कि पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है। सहाबी के अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है, सहाबी के अंदर चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है, पूरा बदन कमज़ोर हो चुका है। इस दर्जे की बीमारी सहाबी को लगी हुई है। हदीस शरीफ में मौजूद है कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुँची और माँ बहनें, जब हम हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे और ज़िंदगी को सुनेंगे तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करने वाले थे। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी की इयादत के लिए यानी सहाबी की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए सहाबी के घर पर तशरीफ़ लाए। और माँ बहनें, हदीस शरीफ में मौजूद है, जब भी हमारा कोई पड़ोसी बीमार हो, जब भी हमारा कोई रिश्तेदार बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए, बहुत बड़ा सवाब है। हदीस शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए यानी बीमार की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए निकलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पीछे एक फ़रिश्ता लगा देते हैं और वो फ़रिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। तो अगर हमारी कोई पड़ोस की औरतें हैं तो औरतों की इयादत के लिए जाए, अगर पड़ोस में कोई बहन बीमार है, कोई रिश्तेदार की बहन बीमार है तो उसकी खैर खैरियत को मालूम करना चाहिए। और एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती सुबह में किसी बीमार की इयादत के लिए यानी बीमार की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते यानी 70,000 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं और शाम को जाए तो सुबह में 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ एक फरिश्ते की दुआ काफ़ी है,
اس کے باوجود 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے بیماری کے دن ہیں، بیماری کے دنوں میں چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ اور ماں بہنیں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماری کے دنوں میں دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حالات آ جائے، تو ان حالات میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا کہ ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، ارے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے سلامت رکھنا۔ اور ماں بہنیں، صحابی کا یہ ایمان ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی یہ بات کو سنا تو ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ماں بہنیں، ہم برداشت کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوگی، آخرت کی تکلیف بھی ہمیں برداشت نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی اس بات کو سنا کہ اللہ دنیا میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے محفوظ فرما لینا، تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف بھی، آخرت کا وبال بھی برداشت نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ میرے صحابی، ہمارے نبی نے جب یہ بات فرمائی کہ میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، دنیا کی تکلیف کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، آخرت کی تکلیف کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اور ہمارے نبی نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی میں دعا کون سی مانگوں؟ بس میں آج کے دن میں وہی دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا، بلکہ ہر طرح کی اللہ پاک دنیا میں بھی راحت نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی راحت نصیب فرمائے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اس دعا
کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرض میں ڈوب چکا ہے، قرض ادا کرنے کے کوئی اسباب نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ قرض سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ ارے کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، رزق کے معاملے میں پریشانی ہے، اس دعا کو پڑھ لے، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹی موجود ہے، گھر میں جوان بیٹا موجود ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض دنیا میں جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اور حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو وجود دیا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں، بلکہ میرے خیال سے ہر ایک کو یاد ہوگی، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا اور زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے گا۔ دعا کا ترجمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا سکھلائی، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ اب ماں بہنوں آپ سوچ لو کہ جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں اجاڑ سکتی۔ پھر ہمارے نبی نے چونکہ دنیا کی زندگی پہلی ہے اس لیے پہلے دنیا کے بارے میں بھلائی مانگی، پھر آگے فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا لے، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیک صالح اعمال کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ ایسے اعمال جو آخرت کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں، ایسے اعمال جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، ایسے اعمال جو آخرت کو سنوارنے والے ہیں، ایسے اعمال کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لینا، جہنم کے عذاب سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاورفل دعا بتلائی۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ماں بہنیں بس مجھے آج کی اس مختصر سی مجلس میں یہی دعا آپ کو بتلانی تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لو، اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے دلوں میں ایک فکر سوار ہے، 2020 گزر چکا، 2021 گزرنے کو ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ پاک نے دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے، دعاؤں میں وہ پاور رکھا ہے جو حاکم کی حکومت میں نہیں ہے، دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں ہے، دعاؤں میں وہ اثر ہے جو طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز نہیں ہے مومن کے لیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کتنی مرتبہ پڑھنی، تو اس کی کوئی تعداد
تعداد فکس نہیں ہے، جتنی اللہ توفیق دے، دن میں 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، جتنی اللہ سے دنیا کی بھلائیاں زیادہ چاہتی ہو، جتنی اللہ سے آخرت کی بھلائیاں زیادہ چاہتی ہو، اتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ضرور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ اور ماں بہنیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہمارے نبی کی باتیں 100% سچی ہیں، آپ کی باتوں میں کوئی شک نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہن بغیر یقین کے پڑھے گی کہ لاؤ ٹرائی تو کر لیں، مولانا نے کہا تھا ٹرائی تو کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنے سے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ماں بہنیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ٹرائی کرنا بھی ہمارا غلط ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے، اللہ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے، آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ آنے والی رات جمعہ کی مبارک رات ہے اور آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اونلی 1، صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ بہتر درود شریف نماز میں پڑھے جانے والے درود شریف کو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وہ یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ اب عافیت کا ایک دروازہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ ہم کسی کو یوں کہہ دے کہ اللہ پاک تجھے عافیت نصیب فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائے، تو عافیت کا دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، جو شخص جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اسے حدیث شریف میں موجود ہے ایسی اللہ پاک عافیت کا دروازہ کھولیں گے، ایک دروازہ کھولیں گے 1 مرتبہ پڑھنے پر، 2 مرتبہ پڑھنے پر 2 دروازے، جمعہ کے دن عافیت کا دروازہ کھلنے کا مطلب 4 انعام ملیں گے۔ سب سے پہلا انعام اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے، جس بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے، جس بیماری میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 1، ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کینسر کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، اور اس زمانے میں پتہ نہیں کورونا وائرس کی بیماری ہے، اللہ پاک ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری سے دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے یعنی چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے محفوظ رکھیں گے، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے، یعنی ظالموں سے اس کا پالا نہیں پڑے گا، اور اگر کسی نے ظلم کر بھی لیا تو اللہ پاک ظالم کو ناکام فرمائیں گے، مظلوم کو کامیاب فرمائیں گے۔ اور نمبر 4، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں کثرت سے درود پاک کا بھی اہتمام کرنا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے کہ اللہ پاک ہر آنے والے دنوں کو جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔